1965 کی پاک بھارت جنگ میں جو منظر دنیا کے سامنے آیا اس کی کوئی اور مثال نہیں۔ 6 ستمبر کا وہ دن جب دشمن اپنی جنگی ہتھیار اور طاقت کے غرور پر مست تھا، لاہور پہ چڑھ گیا اور اعلان کیا کہ اگلی صبح لاہور کی سڑکوں پر وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو ٹینکوں کی سلامی دی جائے گی اور لاہور جم خانے میں پارٹی کرتے ہوئے پوری دنیا میں یہ اعلان کریں گے کہ ہم نے اسلام کے قلعے کو فتح کر لیا ہے۔ لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ ایک ایسی قوم سے ہے جس کے پاس اگرچہ اسلحہ تو کم ہے مگر وطن کی حفاظت میں ان کے جان نچھاور کرنے کا جذبہ آسمان کو چھو رہا ہے، اور اس جذبے کے خوف سے پہاڑ بھی سمٹ کر رائی بن جاتا ہے۔ شہیدان وطن کتاب کے مصنف ایم آر شاہد اس کے بارے میں لکھتے ہیں، 6 ستمبر کی رات 3 بجے کے وقت تقریباً 3:45 پر دشمن کی جانب سے واغہ بارڈر پر ایک گولہ آ کر گرا۔ جنگ کا آغاز تھا۔ اس موقع پہ ایس جی سی پی پوسٹ پر موجود محمد شیراز کمانڈو چوکنا ہو گئے اور پوسٹ پر بھارت کی جانب سے مزید فائرنگ شروع ہو گئی۔ ہماری پلاٹون کمانڈو محمد شہراز نے جوابی فائرنگ کی اور اس طرح دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا، جو ستمبر کی تاریخ کی ابتدا تھی۔ لڑائی اتنی شدید ہو گئی کہ بھارتی فوجوں نے قریب آ کر دستی بم پھینکنا شروع کر دیے۔ اگرچہ یہ حملہ اچانک تھا لیکن ہمارے نوجوانوں نے اس کا دلانہ مقابلہ کیا۔ جب پاک فوج کو دستی بمز کی ضرورت پڑتی تو وہ رینگتے ہوئے کمک کے پاس جاتے اور سپاہیوں کو بم تھمانے کے لیے دیتے۔ ایسی سچویشن میں پلاٹون محمد شیراز کمانڈو دشمن کی گولیوں سے شہید ہو کر جنگ ستمبر کے پہلے شہید ہونے کا اعزاز حاصل کر گئے۔ چونکہ یہ حملہ نصف شب کو ہوا تھا، اس وجہ سے زیادہ تر لوگ سو رہے تھے۔ بھارتی فوجیوں کے ہاتھ لاہور کی ایک ڈبل ڈیکر بس اومنی بس لگ گئی، جس کی تصاویر انہوں نے دنیا میں دکھا کر بھارتیوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ وہ لاہور پہ قبضہ کر چکے ہیں۔ لیکن قبل ہی اس کے بھارتی ٹینک بی آر پی نہر کا پل عبور کرتے سرحدوں پر موجود ہمارے بہادر فوجیوں نے جان پر کھیل کر نہر کا پل توڑ دیا۔ یہ بھارتی فوج کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ جلد سے جلد نہر کو عبور کرنا چاہتے تھے۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی اور الٹرنیٹو انتظام کرتے، پاک فوج کے مزید جوان حیرت انگیز افطاری کے ساتھ محافظ پر پہنچ گئے اور بھارتی ٹینکوں کے سامنے دیوار بن کر لاہور شہر کو محفوظ کر لیا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر ہمارے ہیرو میجر عزیز بھٹی شہید نے دشمن کے دانت کھٹے کیے اور بہادری اور جرت کی ایک لازوال تاریخ قائم کی۔ حملے کے وقت میجر عزیز بھٹی لاہور سیکٹر میں برکی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے۔ انہوں نے نہر کے اگلے کنارے پر موجود پلاٹون کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی رات کو دشمن نے اس سارے سیکٹر پر بھرپور حملہ کے لیے اپنی ایک پوری پلاٹن چھوڑ دی۔ میجر عزیز بھٹی جب نہر کے کنارے پہنچے تو دشمن اس مقام پر پہلے سے موجود تھے اور قبضہ کر چکے تھے۔ انہوں نے ایک انتہائی سیریس حملے کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کو اس علاقے سے نکال باہر کیا اور دشمن کے پاس جو ٹینکس کی فراہمی تھی اور ان لمیٹڈ حملے کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف میجر عزیز بھٹی اور ان کے جوانوں کے دل میں شوق شہادت اور وطن کی محبت لبریز تھی، اور اس روحانی عزم کے ساتھ انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور ان کی کمپنی 7 دن تک دشمنوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتی رہی۔ دشمن حیران تھا کہ نہر کے اس پار ایسی کون سی قوت ہے جو ہمیں آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہی۔ 12 ستمبر کی صبح میجر عزیز بھٹی دوربین سے دشمن کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ ٹینک کا ایک فولادی گولہ ان کے سینے پہ آ کر لگا، اور یوں وطن کی حفاظت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ حکومت پاکستان نے اس بے مثال بہادری پر ان کو نشان حیدر کے اعزاز سے نوازا۔ جنگ ستمبر 1965 کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ مورخین اس محاذ کو دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ قرار دیتے ہیں۔
بزدل دشمن نے پاک فوج کی توجہ کو لاہور محاذ سے ہٹانے کے لیے 600 ٹینکوں اور 1 لاکھ فوج کے ساتھ مختلف علاقوں پر حملہ کیا، جس میں سیالکوٹ، باجرہ گری، نہار کے مقامات شامل تھے۔ ان مقامات پر حملہ کیا اور اس وقت دشمن کا غرور عروج پر تھا۔ اس کے پاس نہ تو اسلحے کی کوئی کمی تھی اور نہ ہی اس کے پاس بمبس کی کمی تھی، جبکہ پاک فوج اس لحاظ سے کافی زیادہ کمزور تھی۔ لیکن ایک چیز اور بھی تھی جس کی بنا پہ وہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ وہ جذبہ کبھی بدر کے میدان میں نظر آیا تھا، کبھی خندق، کبھی خیبر، تبوک اور یرموک میں۔ اس جذبے کی بنیاد پر مسلمانوں نے بہت ساری صدیوں تک دشمنوں سے مقابلہ کیا اور دنیا پہ حکومت کی۔ جنگ ستمبر 1965 میں پاک فوج کا ہر جوان اس جذبے سے لبریز تھا اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی۔ ممتاز مفتی اپنی کتاب لبیک میں لکھتے ہیں، 1965 کی جنگ کی یادیں پھر سے تازہ ہو گئیں۔ لاہور کے مشہور اور معروف اور دانشور نیر واسطی صاحب 1965 میں مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ جب واپس پاکستان پہنچے تو انہوں نے ریڈیو پاکستان سے جنگ کے متعلق اپنے تاثرات بیان کیے۔ فرمایا، لاہور میں وہ خاتون جو 18 سال سے مدینہ منورہ میں مقیم ہے اور روضہ رسول کی جالی کے پاس بیٹھی رہتی ہے، اس نے بتایا ہے کہ 6 ستمبر کو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر پریشان حال دیکھا جیسے کبھی پہلے نہ دیکھا تھا۔ ایک اور بزرگ نے فرمایا ہے کہ جنگ بدر کے تمام شہیدان پہنچ چکے تھے، پاکستان پہنچ گئے تھے تاکہ وہ جہاد میں شامل ہو سکیں، اور پھر اکتوبر 1965 میں ایک روزنامے میں کئی خبریں اس موضوع پر شائع ہوئیں، جن میں بھارتی قیدیوں کے بیانات بھی شامل تھے۔ ان بیانات کے مطابق ظاہر تھا کہ وہ بھارتی سپاہی پاکستان کو اس فوج کے خائف تھے جو تلواروں سے لڑائی ہوئی تھی اور جس کی تلواروں سے بجلی کے شعلے نکلتے تھے۔ تاریخ دوسرے بڑے ٹینکوں کے محاذ پر پاک فوج کے جوانوں نے جو جذبہ شہادت کا ایسا مظاہرہ کیا جس کی کبھی اور کوئی مثال سامنے نہ آ سکی۔ دشمن کے ٹینکوں کو ناکام بنانے کے لیے ہمارے عظیم سپاہی، جنہوں نے اپنے سینوں پر بم باندھ دیے اور وہ ٹینکوں کے نیچے جا کر لیٹ گئے۔ بھارتی ٹینکوں کے پرخے اڑ گئے اور اس نقصان سے ان کو شدید خوفزدگی ہوئی، اور آج بھی اس مقام کو بھارت ٹینکوں کے قبرستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جنگ ستمبر میں بھارت کا سب سے بڑا اور خطرناک حملہ سیالکوٹ کے محاذ پہ ہوا تھا، جس کا مقصد لاہور اور گوجرانوالہ کو شاہراہ کاٹنا تھا۔ یہ حملہ ہندوستان کے 4 ڈویژن فوج نے کیا تھا اور ان کا 1 ڈویژن بھی اس میں شامل تھا، جو کہ 300 سے زائد ٹینکوں پہ لبریز تھا۔ ہماری فوج کے ایک اس طرح کی ارینجمنٹ اور دستے کا کام کیا کہ ہماری جو فوج کی ارینجمنٹ تھی اس نے دلیری سے مقابلہ کیا اور مہارت کے ساتھ دشمنوں کو نہ صرف روکا بلکہ اس کو پیچھے دھکیلنے میں بھی مجبور ہو گئے۔ جنگ کے موقع پر ہماری نیوی اور ساتھ ہی ساتھ بحریہ نے بھی بہت زیادہ بھرپور حصہ ڈالا۔ پاک فضائیہ نے بھارتی فوج کو سیالکوٹ پر حملے کے منصوبے کو ناکام بنایا اور تقریباً 50 بھارتی ٹینک تباہ کر دیے۔ پاک فضائیہ کے قابل فخر ہوابازوں سرفراز رفیق شہید نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر بھارتی فوجی ہوائی اڈوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہی وجہ تھی کہ جنگ کے پہلے ہفتے میں کے بعد ہی بھارتی ایئر فورس کی طرف سے کوئی بھی قابل قدر کارکردگی سامنے نہ آ سکی۔ اس موقع پر سرگودا کی فضاؤں میں ایم عالم نے اپنے طیارے سے 4 بھارتی ہنٹر طیاروں کو مار گرایا، اور یہ کام 1 گھنٹے سے بھی کم میں کیا گیا۔ اس سے پوری دنیا میں بھارتی فضائیوں کی ویلیو پوری طرح سے گر گئی، اور بحریہ نے ریاست گجرات کے قریب بھارتی بحری اڈوں میں بھی اسی طرح کا مظاہرہ کیا اور ریڈار کو پیش قدمی کے ساتھ تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ نیوی کی آبو دوس غازی نے بھارتی جنگی بحری جہاز کو تباہ کر دیا۔ یہ سب بھارتی سمندر کی حدود میں ہوا بھارتی بحریوں نے اس جنگ میں مزید کوئی پیش قدمی نہیں کی۔
यूं कराची महफूज रहा और खतरे से मुकम्मल तौर पे बचा रहा। पाक फौज ने इसके रेगजादों में भी पेशकदमी जारी रखी और राजस्थान के इलाके में मुख्तलिफ जगहों पे भारतीय फौज किलों पे कब्जा कर लिया। इसके साथ 8 किलोमीटर तक पेशकदमी रखते हुए खैम करम एक नामी भारतीय कस्बे पर कब्जा किया और वहां से फौजों ने भारतीयों को मार भगाया। फौज ने 1600 मुरब्बा मील तक फैली भारतीय इलाकों को अपने कब्जे में कर लिया, जबकि सिर्फ 440 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका इनके पास बाकी बचा। ये जंग 23 सितंबर को खत्म हुई। इसमें भारत को तवक्को से कई ज्यादा नाकामी हासिल हुई। लाहौर का जो कब्जा करने का उनका ख्वाब था वो मिट्टी में मिल गया। वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री जो कि खिताब कर रहे थे अपनी कौम से और जिनका कहना था कि लाहौर पे उन्होंने कब्जा कर लेना है, उनको इस कदर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा कि वो उसको बर्दाश्त ना कर सके और वहीं पर फौत हो गए। हकीकत यह है कि जंग सितंबर का फैसला भारत की बहुत बड़ी भूल थी। इसको एक ऐसी शिकस्त नसीब हुई जो कुछ अरसा कबल तक ऐसे बहुत ज्यादा देखने में आई। एयर मार्शल भारत कुमार, एक रिटायर्ड एयर मार्शल, कहते हैं अपनी किताब में, और उन्होंने पहली बार 50 सालों में ये बात मानी कि 1965 की जंग में पाकिस्तान के मामले में भारत को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, हद तक कि पाकिस्तान ने सिर्फ 2 दिन में भारत के 35 त्यारे तबाह कर दिए। जंग सितंबर में पाक फौज को अल्लाह ताला की तरफ से खास मदद फराहम हुई, उनको फतह याबी से सरफराज फरमाया और एक ऐसा मुल्क जो वसाइल की कमी का शिकार था, मुख्तलिफ कुव्वत भी नहीं थी, जदीद असलहात भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद एक अपने से 2 गुना ज्यादा बड़ी फौज से मुकाबला किया और उनको मार भगाया। जंग में अवाम का किरदार भी बहुत ज्यादा अहम रहा। जहां पर माएं सजदे में गिरकर दुआएं करती रहीं, साथ ही साथ बहनों और बेटियों ने लोगों की मरहम पट्टी की। इसके अलावा नौजवान लोग एक अस्पताल के बाहर एक लंबी कतार बना के खड़े रहे ताकि फौजी भाइयों को जिसको भी खून का नजराना चाहिए उनको पेश करें। इसके साथ साथ बुजुर्ग रास्ते में खड़े होकर हर आने वाले फौजी को फूलों का इस्तकबाल करते। इसके अलावा हर शख्स ने इस मैदान में मुजाहिद का रोल अदा किया और एक कुव्वत जिसने उनका साथ दिया वो था ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कुव्वत का साथ उनके साथ पूरी जंग में रहा और वतन की हिफाजत में मसरूफ रहे। आपस के तमाम इख्तलाफात भुलाकर एक मुट्ठी बनकर ला इलाहा का वो रिश्ता जिसको इन सब ने एक दूसरे से मजबूती से जोड़ रखा था, और उनको यकीन था कि इस पाक कलमे के नाम पर लाखों शहदा की कुर्बानी देकर हमने ये वतन हासिल किया है। अगर एक दफा भी ये वतन दुश्मनों के नापाक कदमों तले चला गया तो तारीख में हमारी कोई अहमियत नहीं रहेगी, कोई पहचान नहीं रहेगी। इस वजह से हर एक शख्स खुश जज्बे और मुकम्मल जान के नजराने के साथ पेश था। 17 दिन तक ये जंग जारी रही और मुसलमानों ने दुश्मनों को नाक के चने चबवाए और जब वो शिकस्त होकर वापस भागे तो अपने भारी भरकम नुकसान करवाने के साथ साथ पूरी दुनिया में जंग इंसाफी का नमूना बन गए। आज एक बार फिर हमें इत्तेहाद की जरूरत है, उसी इत्तेहाद की जो 1965 की जंग में तमाम मुसलमानों ने एक दूसरे के साथ एक मुट्ठी बनकर सामना किया दुश्मनों का। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ दुश्मन दोबारा से अलग अलग तरीकों से हमला कर रहे हैं, जिसके लिए हमें एक होकर इनका मुकाबला करना है ताकि हमारे इस पाक वतन पे किसी की कोई बुरी नजर ना पड़ सके। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।